حضرت ادم اور حوا کی پہلی ملاقات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ادم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پہلے نبی حضرت ادم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا کیا، جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ دی جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ تنہائی کا احساس۔ جنت میں بے شمار نعمتوں کے باوجود حضرت ادم کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، وہ تھی تنہائی۔ انسان فطرتنا ایک ساتھی چاہتا ہے، اس لیے حضرت ادم کے دل میں بھی ایک ہمسفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ ان کی زوجہ بنے اور ان کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ قرار پائیں۔ پہلی ملاقات کا لمحہ۔ روایت کے مطابق جب حضرت ادم نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کی پہلی ملاقات اور پہلا رشتہ تھا۔ نام رکھنے کی وجہ۔ حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ یعنی زندہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ نام زندگی اور تسلسل نسل انسانی کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سوالات۔ فرشتوں نے حضرت ادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ادم نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنت میں زندگی۔ حضرت ادم اور حوا دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان، جو پہلے ہی حضرت ادم کا دشمن تھا، اس نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخرکار وہ اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر بھیجنا۔ اس حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا، لیکن انہیں توبہ کا راستہ بھی سکھایا اور انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ادم اور حوا کی پہلی ملاقات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ادم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پہلے نبی حضرت ادم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا کیا، جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ دی جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ تنہائی کا احساس۔ جنت میں بے شمار نعمتوں کے باوجود حضرت ادم کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، وہ تھی تنہائی۔ انسان فطرتنا ایک ساتھی چاہتا ہے، اس لیے حضرت ادم کے دل میں بھی ایک ہمسفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ ان کی زوجہ بنے اور ان کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ قرار پائیں۔ پہلی ملاقات کا لمحہ۔ روایت کے مطابق جب حضرت ادم نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کی پہلی ملاقات اور پہلا رشتہ تھا۔ نام رکھنے کی وجہ۔ حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ یعنی زندہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ نام زندگی اور تسلسل نسل انسانی کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سوالات۔ فرشتوں نے حضرت ادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ادم نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنت میں زندگی۔ حضرت ادم اور حوا دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں،
لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت ادم کا دشمن تھا، اس نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخرکار وہ اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر بھیجنا۔ اس حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا، لیکن انہیں توبہ کا راستہ بھی سکھایا اور انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ادم اور حوا کی پہلی ملاقات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ادم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پہلے نبی حضرت ادم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا کیا، جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ دی، جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ تنہائی کا احساس۔ جنت میں بے شمار نعمتوں کے باوجود حضرت ادم کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، وہ تھی تنہائی۔ انسان فطرتنا ایک ساتھی چاہتا ہے، اس لیے حضرت ادم کے دل میں بھی ایک ہمسفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ ان کی زوجہ بنے اور ان کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ قرار پائیں۔ پہلی ملاقات کا لمحہ۔ روایت کے مطابق جب حضرت ادم نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کی پہلی ملاقات اور پہلا رشتہ تھا۔ نام رکھنے کی وجہ۔ حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ یعنی زندہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ نام زندگی اور تسلسل نسل انسانی کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سوالات۔ فرشتوں نے حضرت ادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ادم نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنت میں زندگی۔ حضرت ادم اور حوا دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت ادم کا دشمن تھا، اس نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخرکار وہ اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر بھیجنا۔ اس حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا، لیکن انہیں توبہ کا راستہ بھی سکھایا اور انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ادم اور حوا کی پہلی ملاقات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ادم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پہلے نبی حضرت ادم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا کیا، جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ دی، جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ تنہائی کا احساس۔ جنت میں بے شمار نعمتوں کے باوجود حضرت ادم کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، وہ تھی تنہائی۔ انسان فطرتنا ایک ساتھی چاہتا ہے، اس لیے حضرت ادم کے دل میں بھی ایک ہمسفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ ان کی زوجہ بنے اور ان کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ قرار پائیں۔ پہلی ملاقات کا لمحہ۔ روایت کے مطابق جب حضرت ادم نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔
یہ لمحہ انسانی تاریخ کی پہلی ملاقات اور پہلا رشتہ تھا۔ نام رکھنے کی وجہ: حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ یعنی زندہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ نام زندگی اور تسلسل نسل انسانی کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سوالات: فرشتوں نے حضرت ادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ادم نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنت میں زندگی: حضرت ادم اور حوا دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان کا دھوکہ: شیطان، جو پہلے ہی حضرت ادم کا دشمن تھا، اس نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخرکار وہ اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر بھیجنا: اس حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا، لیکن انہیں توبہ کا راستہ بھی سکھایا اور انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ادم اور حوا کی پہلی ملاقات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ادم کی تخلیق: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پہلے نبی حضرت ادم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا کیا، جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ دی جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ تنہائی کا احساس: جنت میں بے شمار نعمتوں کے باوجود حضرت ادم کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، وہ تھی تنہائی۔ انسان فطرتنا ایک ساتھی چاہتا ہے، اس لیے حضرت ادم کے دل میں بھی ایک ہمسفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کی تخلیق: اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ ان کی زوجہ بنے اور ان کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ قرار پائیں۔ پہلی ملاقات کا لمحہ: روایت کے مطابق جب حضرت ادم نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کی پہلی ملاقات اور پہلا رشتہ تھا۔ نام رکھنے کی وجہ: حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ یعنی زندہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ نام زندگی اور تسلسل نسل انسانی کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سوالات: فرشتوں نے حضرت ادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ادم نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنت میں زندگی: حضرت ادم اور حوا دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان کا دھوکہ: شیطان، جو پہلے ہی حضرت ادم کا دشمن تھا، اس نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخرکار وہ اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر بھیجنا: اس حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا، لیکن انہیں توبہ کا راستہ بھی سکھایا اور انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ادم اور حوا کی پہلی ملاقات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ادم کی تخلیق: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پہلے نبی حضرت ادم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا کیا، جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ دی جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ تنہائی کا احساس: جنت میں بے شمار نعمتوں کے باوجود حضرت ادم کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، وہ تھی تنہائی۔ انسان فطرتنا ایک ساتھی چاہتا ہے،
اس لیے حضرت ادم کے دل میں بھی ایک ہمسفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ ان کی زوجہ بنے اور ان کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ قرار پائیں۔ پہلی ملاقات کا لمحہ۔ روایت کے مطابق جب حضرت ادم نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کی پہلی ملاقات اور پہلا رشتہ تھا۔ نام رکھنے کی وجہ۔ حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ یعنی زندہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ نام زندگی اور تسلسل نسل انسانی کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سوالات۔ فرشتوں نے حضرت ادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ادم نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنت میں زندگی۔ حضرت ادم اور حوا دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان، جو پہلے ہی حضرت ادم کا دشمن تھا، اس نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخرکار وہ اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر بھیجنا۔ اس حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا، لیکن انہیں توبہ کا راستہ بھی سکھایا اور انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ادم اور حوا کی پہلی ملاقات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ادم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پہلے نبی حضرت ادم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا کیا، جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ دی جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ تنہائی کا احساس۔ جنت میں بے شمار نعمتوں کے باوجود حضرت ادم کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، وہ تھی تنہائی۔ انسان فطرتنا ایک ساتھی چاہتا ہے، اس لیے حضرت ادم کے دل میں بھی ایک ہمسفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ ان کی زوجہ بنے اور ان کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ قرار پائیں۔ پہلی ملاقات کا لمحہ۔ روایت کے مطابق جب حضرت ادم نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کی پہلی ملاقات اور پہلا رشتہ تھا۔ نام رکھنے کی وجہ۔ حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ یعنی زندہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ نام زندگی اور تسلسل نسل انسانی کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سوالات۔ فرشتوں نے حضرت ادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ادم نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنت میں زندگی۔ حضرت ادم اور حوا دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان، جو پہلے ہی حضرت ادم کا دشمن تھا، اس نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخرکار وہ اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر بھیجنا۔ اس حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا، لیکن انہیں توبہ کا راستہ بھی سکھایا اور انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی
جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ادم اور حوا کی پہلی ملاقات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ادم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پہلے نبی حضرت ادم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا کیا، جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ دی جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ تنہائی کا احساس۔ جنت میں بے شمار نعمتوں کے باوجود حضرت ادم کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، وہ تھی تنہائی۔ انسان فطرتنا ایک ساتھی چاہتا ہے، اس لیے حضرت ادم کے دل میں بھی ایک ہمسفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ ان کی زوجہ بنے اور ان کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ قرار پائیں۔ پہلی ملاقات کا لمحہ۔ روایت کے مطابق جب حضرت ادم نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کی پہلی ملاقات اور پہلا رشتہ تھا۔ نام رکھنے کی وجہ۔ حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ یعنی زندہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ نام زندگی اور تسلسل نسل انسانی کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سوالات۔ فرشتوں نے حضرت ادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ادم نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنت میں زندگی۔ حضرت ادم اور حوا دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان، جو پہلے ہی حضرت ادم کا دشمن تھا، اس نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخرکار وہ اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر بھیجنا۔ اس حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا، لیکن انہیں توبہ کا راستہ بھی سکھایا اور انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ادم اور حوا کی پہلی ملاقات تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ادم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پہلے نبی حضرت ادم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا کیا، جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ دی جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ تنہائی کا احساس۔ جنت میں بے شمار نعمتوں کے باوجود حضرت ادم کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، وہ تھی تنہائی۔ انسان فطرتنا ایک ساتھی چاہتا ہے، اس لیے حضرت ادم کے دل میں بھی ایک ہمسفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ ان کی زوجہ بنے اور ان کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ قرار پائیں۔ پہلی ملاقات کا لمحہ۔ روایت کے مطابق جب حضرت ادم نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کی پہلی ملاقات اور پہلا رشتہ تھا۔ نام رکھنے کی وجہ۔ حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ یعنی زندہ سے پیدا ہوئیں۔ یہ نام زندگی اور تسلسل نسل انسانی کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سوالات۔ فرشتوں نے حضرت ادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ادم نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنت میں زندگی۔ حضرت ادم اور حوا دونوں جنت میں خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان، جو پہلے ہی حضرت ادم کا دشمن تھا، اس نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخرکار وہ اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر بھیجنا۔ اس حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا، لیکن انہیں توبہ کا راستہ بھی سکھایا اور انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔